السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے جو کہ کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے آپ کے لیے ارینج کیا گیا تھا، اور اس میں ہم بیسک پرنسپلز کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، افیکٹو کمیونیکیشن کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، امپریسو کمیونیکیشن کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان پوائنٹس کو سمجھنا اور اس کے بعد ان کو نوٹ کرنا، ان کے نوٹس بنانا اور اس کو پھر پریکٹس میں لانا، یہ بہت ضروری ہے پبلک اسپیکر کے لیے، کمیونیکیشن سکلز سیکھنے والے کے لیے اور اس میں گرو کرنے والے کے لیے۔ کچھ بیسک پرنسپلز آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی چیز کہ آڈینس سے بات کریں، ٹاک ٹو آڈینس اینڈ ڈونٹ ٹاک آن آڈینس۔ دو چیزیں، ایک آپ ان کو سمجھا رہے ہیں اور دوسرا آپ ان سے جو بات کر رہے ہیں اس میں ان کو پنچ کر رہے ہیں۔ ان سے بات کریں، ان پہ بات نہ کریں۔ اگر آپ ان پہ بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ نیگیٹو امپریشن جائے گا، بہت زیادہ برا تاثر جائے گا سننے والے کے اوپر۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو میری اصلاح کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے، اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100 لوگوں کے سامنے، 500 لوگوں کے سامنے کسی ایک شخص کی یا 2 اشخاص کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، انہوں ٹونٹ کرنا شروع کر دیں کسی بھی بات پہ یا کسی بھی پوائنٹ پہ یا کسی بھی ان کے ایکشن پہ۔ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹو وے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اگلے سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے تو اس کے جواب کے اوپر ہم بات شروع کر دیتے ہیں، اس کے جواب کے اوپر ہم کرٹیسائز یا نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اتنی بڑی آڈینس اور تمام لسنرز کے سامنے اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ نیکسٹ ٹائم اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم وہ یہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کی اس کوشش کو، اس پازیٹیو اس کے ایک ایکشن کو، ایک عمل کو ڈی موٹیویٹ کیا، کرٹیسائز کیا، نیگیٹو وے میں آپ لے کر چلے، چاہے آپ کانشیسلی نہیں آپ نے یہ کیا، لیکن پھر بھی اس چیز کو وہ فیل کرے گا، اور اتنی بڑی آڈینس کے سامنے کبھی آئندہ کسی سیشن میں اگر سوال پوچھا جائے گا تو کم از کم وہ اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم بات کریں، بات سمجھائیں، نہ کہ ان کو کرٹیسائز کریں یا ان کو بلیم کریں، کیونکہ اس سے وہ آپ کی بات کو بھی نہیں لیں گے اور آپ کے خلاف ایک قسم کا ان کے اندر ایک ویو پیدا ہوگی، ایک جذبات پیدا ہوں گے انکانشیسلی۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ کسی سے سوال کر کے اس کے جواب پہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر اکثر سپیکرز یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہ شروع میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے اس کو موٹیویٹ ہی کرنا ہے کہ اس نے کم از کم ہمت، کوشش تو کی ہے، ایک ٹرائی تو کی ہے۔ 100 میں سے اگر 1 نے یا 2 نے یا 3 نے ٹرائی کی ہے تو اس کوشش پہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان کی اس بات کو لے کر ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیں، ان کی غلط جواب کو لے کر ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کریٹیکل پوائنٹ ہے۔
اگر آپ نے ان کی اس بات پہ ان کو وصول کرنا ہے تو آپ وصول بھی کر سکتے ہیں، ان کو کام پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور اسی پہ اگر آپ نے ان کو کرٹیسائز کر دیا تو آپ بالکل ان کو کام سے اور اپنے اس کاز سے بالکل دور اور توڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھا جائے. دوسری چیز ہے ٹاک اکارڈنگ ٹو مینٹل لیول آف آڈینس. اس کی بہت آسان مثال آپ کے سامنے میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے بات سمجھانی ہے تو آپ کے پاس ایگزامپلس ہونی چاہیے، کیس اسٹڈیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو ان کے لیول پہ آپ استعمال کر سکیں، جو ان کو کلک کریں، جو ان کو آسانی سے سمجھیں. اور اگر آپ کے سامنے 5-6 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کے پاس ایسی کہانیاں، ایسے الفاظ، ایسا انداز اور سٹائل ہونا چاہیے کہ آپ کی بات اور الفاظ ان کو سمجھ آ جائیں اور کلک کریں. یہ ضروری ہے. اور اگر آپ کے سامنے ٹیچرس کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کا سٹائل، آپ کا انداز، آپ کے الفاظ، آپ کی ایگزامپلس، کیس اسٹڈیز اس لیول کی ہوں کہ وہ ان کو کلک کریں. اور اگر آپ کے سامنے پروفیسرس کو بٹھا دیا گیا ہے تو پھر آپ کا پوری بات، گفتگو، الفاظ، ایگزامپلس چینج ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی اور ان کے مطابق ہو جائیں گی اور ہو جانی چاہیے. اس کے لیے آپ کو بک ریڈنگ، ایکسپیرینس، لسننگ اور فیلڈ میں جا کے کام کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ سیکھیں گے. اور جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں گے تو آپ یہ چیزیں سیکھیں گے اور یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. ایسے یوز آف سمپل اینڈ کامن لینگویج. جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جن الفاظ یا وہ جس زبان کو سننا پسند کرتا ہے آپ اسی زبان کا استعمال کریں. اگر وہ سمپل اردو پسند کرتا ہے تو آپ اردو میں ہی بات کریں. اگر وہ پنجابی پسند کرتا ہے، اس میں بات وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا تو آپ اگر پنجابی بول سکتے ہیں تو اس کا استعمال کریں. اگر وہ انگلش استعمال کرتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں انگلش بول سکتے ہیں تو وہ، ورنہ تو اپنی اردو کی اسپیچ میں ہی انگلش کے کچھ سینٹنس، کچھ الفاظ، کچھ ایڈیمز، کچھ ایگزامپلس اس کو شامل کر لیں تو یہ آئس بریکنگ پوائنٹ ہوگا اور وہ آن بورڈ ہو جائے گا. اس کو اپنائیت کا احساس ہوگا جب آپ اس کی پریفرڈ لینگویج کو استعمال کریں گے. تو اس کو لازمی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ایڈ ایگزامپل ان کنورسیشن. آپ جب گفتگو کریں، بات کریں، کوئی بھی آپ نے پوائنٹ سمجھانا ہے، کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل چیز سمجھانی ہے، کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کریں، ایلیبوریٹ کریں اور اس کے بعد اسی کے اوپر کوئی 1 یا 2 ایگزامپلز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. کم از کم 2 ایگزامپلز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ ایگزامپل کے ساتھ اس بات کو مزید کھول سکیں، آسان کر سکیں، واضح کر سکیں لسنر کے لیے. کہ مثال دے کر جب بات سمجھائی جاتی ہے تو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس کے اوپر وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں.
بات سمجھانے کے لیے آپ مثال کا استعمال، ایگزامپل کا استعمال فرماتے تھے۔ ایسے ہی اگلا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، میک شیور دیٹ یو یوز پروناؤنس دی ورڈس کریکٹلی، کہ جو پروناؤنسیشن ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، یہ درست ہونی چاہیے، جو کہ بہت اچھا امپریشن دیتی ہے، اور اگر پازیٹیو، اگر پراپر کریکٹ نہیں ہے تو بہت نیگیٹو امپریشن دیتی ہے۔ الفاظ کی ادائیگی، زبر، زیر، پیش، اردو میں اور انگلش میں بھی الفاظ کی ادائیگی کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کو ہمیں جو ہماری اسپیچ میں یا جو ہماری ڈیلی روٹین میں الفاظ کا استعمال ہونا ہے، بہت زیادہ ریپیٹ ہونے الفاظ، کم از کم ان الفاظ کو تو ہم کسی ایکسپرٹ سے، سینئر سے ان کی کریکشن یا ان کی پروناؤنسیشن ٹھیک کروا لیں۔ تو ایک دفعہ کروانی پڑے گی ٹھیک، پھر آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے بار بار، تو یہ بہت اچھا امپریشن ڈالتی ہے لسنر کے اوپر۔ اگلا پوائنٹ، یور اسٹینڈنگ اسٹائل اینڈ ٹاکنگ اسٹائل شوڈ بی کانفیڈنٹ اینڈ گریسفل۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے نہیں باندھنا، آپ نے بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو آگے نہیں باندھنا، آپ نے بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو یا اپنے بازو کو کمر کے ساتھ نہیں لگانا، بہت زیادہ ریلیکس موڈ میں جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں کرنی اسپیچ کے دوران۔ آنکھوں کو آڈینس کی طرف رکھنا ہے، ان کے چہرے کی طرف، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی کانٹیکٹ لازمی ہونا چاہیے۔ باڈی لینگویج آپ کی اس طریقے ایک پروفیشنل اس سے ایک ویو جائے، ایک میسج جائے، تاکہ سننے والا اچھے سے آپ کی بات کو لے سکے، قبول کر سکے، اس کے اندر اتر سکے۔ تو اپنی ٹانگوں کو بالکل ساتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہونا، بہت زیادہ پھیلا کے کھڑے نہیں ہونا، اور ٹانگوں کو ایک دوسرے کے اندر جو اکثر فولڈ کر لیتے ہیں ٹانگیں کھڑے کھڑے، ویسے نہیں کھڑے ہونا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹانگ پہ آپ کھڑے ہیں اور دوسری ٹانگ کو آپ نے فولڈ کیا ہوا ہے، ایسے بھی نہیں کھڑے ہونا۔ ٹانگوں کو بغیر ضرورت آگے پیچھے بھی نہ کریں، اگر اسٹینڈنگ پوزیشن میں تو پھر پراپر دونوں ٹانگوں کے اوپر وزن رکھ کے کھڑے ہوں، نہ کہ ایک ٹانگ کے اوپر آپ نے وزن رکھا ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا امپیکٹ، کمپاؤنڈ امپیکٹ جو ہے نا، افیکٹ دیتی ہیں۔ موٹیویشنل ایٹیٹیوڈ، آپ نے اگلے کو موٹیویشن دینی ہے، اسے ابھارنا ہے، اسے موٹیویٹ کرنا ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، کسی ایک کاز کے اوپر، کسی ایک مقصد کے اوپر، کسی ایک عقیدے کے اوپر، کسی ایک نظریے کے اوپر، کسی عمل کے اوپر۔ تو ضروری ہے کہ آپ کی بات سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے انداز سے، آپ کے چہرے سے، آپ کی اسمائل سے، آپ کی آئیز سے، آپ کے ہاتھوں کے استعمال سے، آپ کی باڈی لینگویج سے اوورآل ایک موٹیویشن جائے، اور یہ موٹیویشن جاتی ہے اور ڈی موٹیویشن بھی جاتی ہے۔ میں ایسے ایک بھائی کو جانتا ہوں، بہت سے ہیں لیکن ایک جن کا اسٹائل مجھے بھولتا نہیں، کہ وہ ان کا ٹاپک موٹیویشنل ہے، انتہائی درجے کا موٹیویشنل ٹاپک، لیکن ان کے باڈی لینگویج کی وجہ سے اگلا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، بڑا بور ہو رہا ہوتا جب وہ بات کر رہے ہوتے، کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس موڈ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ اتنے موٹیویشنل ٹاپک کو بالکل ریلیکس موڈ میں جا کے بات
جب کر رہے ہیں تو لسنر سننے کے لیے بھی، وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ ایک بالکل سمپل سے ٹاپک کو، جس کا موٹیویشن سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بھی ہے، اس کو بھی اس انداز میں پینٹ کرتے ہیں، الیبوریٹ، ایکسپلین اور بیان کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے بھی موٹیویشن لے کے اس عمل کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ آپ کا سٹائل ہوتا ہے، آپ کا انداز ہوتا ہے، آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، آپ کی اوور آل باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو کہ اگلے کو بھی امپریشن دے رہی ہوتی ہے کہ وہ موٹیویشن لیتا ہے یا ڈی موٹیویشن لیتا ہے. اس کے اوپر بہت اہم کردار آپ کی یہ ساری چیزیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے الفاظ، انداز، یہ میٹر کرتے ہیں. تو آپ کو اوور آل جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ موٹیویشنل ہونا چاہیے. موٹیویشنل ہوگا تو موٹیویشن ملے گی. چاہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ فیل نہ ہونے دیں. چاہے آپ کو کچھ پریشانی ہے لیکن آپ وہاں پہ فیل نہ ہونے دیں. اس ٹائم آپ صرف اس موضوع کے ہیں، اس ٹاپک کے، اس سبجیکٹ کے، اس عقیدے کے، اس نظریے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ذہن میں نہیں چلنا چاہیے. تب جا کر اگلے بندے کو موٹیویشن ملے گی. سلیکشن آف ٹاپک اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جس موضوع سے ایک نسبت، ایک تعلق، ایک محبت ہے، ہمیں اسی موضوع کو سلیکٹ کرنا چاہیے اسپیچ کے لیے. اکثر اسپیکرز وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نئے سے نئے موضوع کو بیان کریں، چاہے ان کی اس کے اوپر گرپ ہے یا نہیں، اس کے اوپر ان کی کچھ بک ریڈنگ ہے یا نہیں، اس کے اوپر ان کا کچھ ایکسپیرینس ہے یا نہیں، ایکسپرٹس سے کچھ اس کے اوپر انہوں نے کنسلٹ کیا ہے یا نہیں. وہ بس کوشش کرتے ہیں ہر مرتبہ نیا ٹاپک ہو، اور اس پہ وہ مار بھی کھا جاتے ہیں، وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، بلنڈرز کر جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گرپ نہیں ہوتی، اور گرپ نہ ہونے کی وجہ انٹرسٹ نہیں ہے. اور آپ کو کہہ دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن آپ کا وہ ٹاپک نہیں ہے. آپ نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی ہے، اب آپ کو مجبوراً بات کرنی پڑی. تو بہت سے سینیریوز ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ موٹیویشن یا آپ کسی کو تیار تبھی کر پائیں گے جب اس موضوع جو آپ نے بیان کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہوگا، ایک کنیکشن ہوگا، ایک آپ کی اس کے ساتھ ایک محبت ہوگی، اس کے اوپر آپ کا ایک تجربہ اور ایکسپیرینس ہوگا، اس کے اوپر ریڈنگ ہوگی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اسپیچ سے پہلے اس کی تیاری بہت ضروری ہے. ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ٹو وے کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے کہ آپ صرف آپ ہی بات نہ کریں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی آڈینس کو بھی آپ انوالو کریں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال کر کے. اور بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے سوال کر کے. بات کے دوران کسی پوائنٹ پہ آپ نے جا کے ایک سوال کر لیا، اب آڈینس بھی انوالو ہوگی اور وہ پھر ایکٹیو رہے گی، الرٹ رہے گی کہ کسی بھی ٹائم اسے سوال پوچھا جا سکتا ہے. ہاں، اور بہت زیادہ سوال پوچھنے سے بھی وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، پنچ ہوتے ہیں. بہت زیادہ بھی سوال نہ پوچھیں، بس آپ اس کو مائنڈ میں ڈیسائیڈ کریں کہ میرا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے، تو آدھے گھنٹے کے لیکچر میں میرے خیال سے 3 سوال میکسیمم کافی ہیں. اور اگر میرا گھنٹے کا لیکچر ہے تو 5 سے 6 سوال بہت ہیں. یعنی کہ 10 منٹ کی ایوریج کے ساتھ، 8 سے 10 منٹ کی ایوریج کے ساتھ ایک سوال اگر آپ کر لیں تو یہ میکسیمم مور دین انف ہے. لیکن اگر آپ آدھے گھنٹے کی اسپیچ میں 10 سوال کر لیتے ہیں تو وہ تو گرپ نہیں کر پائیں گے، بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، اور آپ کا زیادہ ٹائم اسی میں ویسٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو پلان کرنا ہے، میرا ٹاپک کیسا ہے اور مجھے کہاں پہ سوال کرنا ہے، کس نقطے پہ، کس پوائنٹ پہ، کس کانسیپٹ پہ سوال کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، کتنی دیر دینی ہے، اور پھر آگے سوال کے بعد اس کے جواب کو اگر آتا ہے تو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یا پھر میں نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. تو ان ساری چیزوں کا پلان ہونا چاہیے، ایکسپرٹ سے سمجھنا چاہیے. نوٹس آف لیکچر یہ بھی بہت اہم اور بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. بہت بڑے اسپیکرز بھی اپنے نوٹس بناتے ہیں اپنے لیکچرز کے، اپنے
جو اسپیچ ہوتی ہے یا پبلک میں آ کے انہوں نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے اس کے نوٹس بناتے ہیں، باقاعدہ بلٹس بنا لیتے ہیں، پوائنٹس بنا لیتے ہیں، اور ان کی مدد سے پھر وہ اپنی پوری اسپیچ کو 1-1 گھنٹے کی، 2-2 گھنٹے کی، 3-3 گھنٹے کی اسپیچ ڈلیور کرتے ہیں ان پوائنٹس اور بلٹس کی مدد سے، ان نوٹس کی مدد سے. وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن جو سلائڈ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک تو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ سلائڈز ہی ان کے نوٹس ہوتے ہیں، لیکن سلائڈز استعمال کرنے والے اس کے علاوہ بھی نوٹس تیار کرتے ہیں. وہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کہ آپ نے اس سلائڈ پہ اب کیا کیا بات کرنی ہے، کون کون سی اگزامپل دینی ہے، کون کون سا واقعہ سنانا ہے، کون سی ریئل کیس اسٹڈی یہاں پہ بیان کرنی ہے، بتانی ہے. تو اس کے لیے الگ نوٹس بنائے جاتے ہیں. تو جتنے آپ کی گرپ زیادہ ہوگی، جتنی آپ کی تیاری زیادہ ہوگی، اتنے اچھے طریقے سے آپ نوٹس بنا سکیں گے. جتنے اچھے طریقے سے آپ کے نوٹس بنے ہوں گے ہر سلائڈ پہ، ہر لیکچر کے لیے، ہر ٹاپک کے لیے، اتنا اچھا آپ ڈلیور کر پائیں گے اور اتنے اچھے طریقے سے موٹیویشن دے پائیں گے، اتنے اچھے طریقے سے اپنے بات کو سمجھا پائیں گے. یہ کچھ بیسک اور بنیادی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے لیے اپلائی کرنا اپنی زندگی میں، خاص طور اسپیکرس کے لیے بہت ضروری ہے. مزید کچھ چیزیں، پرنسپلس کچھ بیسک. اچھا، کنسنٹریشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے اوپر ایڈوانس بھی لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ 30 منٹ تک کنسنٹریشن پیریڈ ہے، 45 منٹس تک ہے. اس کے درمیان میں کچھ مجھے ایکٹیویٹی کروانی ہے یا نہیں کروانی، یا جی کنسنٹریشن پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب مجھے دوبارہ سے ان کو کیسے انوالو کرنا ہے. یہ اس ٹائم میری بات اس ایک ٹاپک کے اوپر سن کر تھک چکے ہیں، یا ایک جو ایکسیپٹنس کا قبول کرنے کا، اس بات کو پک کرنے کا جو ٹائم تھا وہ اوور ہو گیا. اب مجھے دوبارہ سے ان کو کیسے انوالو کرنا ہے کہ یہ بالکل آغاز اور سٹارٹ سے میری بات کو پک کرنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کنسنٹریشن پیریڈ ہے کتنا آپ کے ٹاپک کا، اور اس میں آپ نے درمیان میں کس طریقے سے ان کو دوبارہ سے ریفریش کرنا ہے، دوبارہ سے انوالو کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گی آپ اچھے طریقے سے ڈلیور نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو جب پتہ ہے کنسنٹریشن پیریڈ لیٹس سپوز 30 منٹس ہیں، تو ضروری نہیں آپ 30 منٹس کا ویٹ کریں، آپ 20 منٹس 25 منٹس میں دوبارہ ایک ریفریش کر دیں اپنے آڈینس اور لسنرس کو، تاکہ دوبارہ سے وہ انوالو ہو جائیں اور آغاز سے آپ کی بات کو اس طریقے سے سننا شروع کریں جیسے ابھی آغاز ہوا آپ کی بات کا. بہت ضروری ہے یہ پوائنٹ. آئی کانٹیکٹ آپ کا ہونا چاہیے اپنے آڈینس کے ساتھ، صرف ایک طرف نہیں دیکھنا، یہ صرف دو طرف نہیں دیکھنا. اکثر ایسے اسپیکرز بھی ہوتے ہیں جو کوئی 2-3 افراد کو بات کے دوران ان کا انتخاب کر لیتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ساری اسپیچ ڈلیور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آڈینس کا کنٹرول بھی نہیں رہتا اور آڈینس کی توجہ بھی اپنی طرف، تمام آڈینس کی اپنی طرف نہیں کروا پاتے. اس لیے ضروری ہے پوری آڈینس کی طرف آپ کے چہرے کی، آپ کی آنکھوں کی موومنٹ ہو، آپ سب کی طرف دیکھیں. آپ کے رائٹ بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ کے لیفٹ میں بھی ہیں، تو سب کی طرف آپ دیکھیں. سب کی طرف آپ کی باڈی لینگویج، باڈی کی موومنٹ ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کی موومنٹ، آپ کی آنکھوں آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے سب کی طرف، تاکہ سب کی انوالومنٹ ہو اور سب کو یہ پتہ چلے کہ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. شیئر رولز ایٹ دی اسٹارٹ آف کنورسیشن. آغاز میں ہی آپ اپنی بات کے SOPs رولز بتا دیں. یہ طریقہ کار ہوں گے جیسے اکثر ہم بتا دیتے ہیں یا میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو ڈیورنگ ڈسکشن نہیں پوچھنا، آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن ہم آپ کو ٹائم دیں گے، اس میں آپ وہ سوال پوچھ لیجیے گا، لیکن اس کو لکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر آپ بھول جائیں گے. تو یہ ایک رول ہو گیا. ایسے ہی میں اگر کسی سے سوال پوچھوں تو آپ نے بولنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، تو میں خود نومینیٹ کر دوں گا. ہینڈ ریز کریں میں خود نومینیٹ کر دوں گا، دوسرا رول ہو گیا. تو اس طریقے سے ہر اسپیکر اپنے اسپیچ یا سیشن کے آغاز سے پہلے رولز بتا دے کہ یہ رولز ہوں گے اسپیچ کے، تاکہ درمیان میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آخری پوائنٹ، اوائڈ
کنٹروورشل ڈسکشن. اختلافی موضوع یا اختلافی گفتگو یا اختلافی جو پوائنٹس ہیں ان کو بیان نہ کریں، جیسے مسلکی یا سیاسی یا ملکی. تو یہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جس کو اگر آپ بیان کریں گے تو آپ کی آڈینس میں ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے، وہ مسلکی اعتبار سے، وہ سیاسی اعتبار سے، وہ ملکی اعتبار سے، مختلف نظریے عقیدہ رکھنے والا بندہ بیٹھا ہے. تو اگر آپ کسی ایک رخ کو بتائیں گے یا اس کے اوپر ایمفیسائز کریں گے تو جو اس سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ آپ کی اس پوری اسپیچ سے باہر نکل جائے گا. فزیکلی نہ بھی جائے تو مینٹلی باہر چلا جائے گا. اس لیے آپ کسی قسم کی اختلافی پوائنٹ کو ڈسکس ہی نہ کریں. اگر اس پہ سوال ہو جائے تو اس کا جواب بھی نہ دیں. اس کے لیے بھی رول ہے کہ مجھ سے سوال صرف وہی پوچھا جائے جو میرا ٹاپک ہے. ٹاپک سے ہٹ کے کسی قسم کے کوئی سوال مجھ سے نہ پوچھا جائے، اور اگر پوچھا جائے گا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یا میری یہ ذمہ داری نہیں کہ میں اس کا جواب دوں. یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے ٹاپک سے ہٹ کے، موضوع سے ہٹ کے، تو میرا کانٹیکٹ نمبر لے لیں، مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں. تو اس طرح بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں ٹیکل کرنے کے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو ہم نے پرنسپلز میں افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس کے بیسک پرنسپلس میں پڑھی. تو انشاءاللہ جو ریمیننگ ہمارا لیکچر رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اور تمام اگلی پوائنٹس کو اور اگلے کانسیپٹس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اور جو یہ باتیں بھی آپ کے سامنے، پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے، ان کو سمجھنا، ان کے نوٹس بنانا، ان کے اوپر پریکٹس کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ گرپ کرنا چاہتے ہیں.